بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے اندر ایسے بہت سے شعبہ باز گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جھوٹی نبوتوں کو ثابت کرنے کے لیے قسم قسم کے کمالات اور شعبدے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ آج ہم جس آدمی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اسی قبیل سے ہے اور اس کا نام اسحاق اخرس مغربی ہے۔ اخرس کا معنی ہوتا ہے گونگا، اور اس کو گونگا کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک ایسا کردار جس نے لوگوں کو اپنی عجیب و غریب کمالات کے ذریعے سے گمراہی میں ڈال دیا۔ نہ صرف عوام بلکہ خواص اور علماء بھی اس کے طریقہ کار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے دام فریب میں پھنس کر اپنی متاع ایمان کو گنوا بیٹھے۔ آئیے ہم ذکر کرتے ہیں تاریخ کے اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز کردار پر جس کا نام اسحاق اخرس مغربی ہے۔ اسحاق اخرس ملک مغرب کا رہنے والا تھا۔ اہل عرب کی اصطلاح میں مغرب شمالی افریقہ کے اس حصہ کا نام ہے جس میں مراکش، تیونس، الجزائر وغیرہ ممالک شامل ہیں۔ اسحاق 135 ہجری میں اصفہان میں پیدا ہوا۔ ان ایام میں ممالک اسلامیہ پر خلیفہ صفاح عباسی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اہل سیرت نے اس کی دکان آرائی کی کیفیت اس طرح لکھی ہے کہ پہلے اس نے صحف آسمانی، قرآن، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی، پھر بہت سے علوم کی تکمیل کی، زمانہ دراز تک مختلف زبانیں سیکھتا رہا، مختلف قسم کی کاریگریوں اور شعبدہ بازیوں میں مہارت پیدا کی اور ہر طرح سے باکمال اور بالغ النظر ہو کر اصفہان میں واپس آ گیا۔ اصفہان پہنچ کر ایک عربی مدرسہ میں قیام کیا اور یہاں کی ایک تنگ اور تاریک کوٹھری میں 10 سال تک پڑا رہا۔ یہاں اس نے اپنی زبان پر ایسی سکوت کی مہر لگائی کہ ہر شخص اسے گونگا یقین کرنے لگا۔ اس شخص نے اپنے نام نہاد جہالت اور بے علمی اور تصنع آمیز عدم گویائی کو اس ثبات اور استقلال کے ساتھ نبھا کہ 10 سال کی طویل مدت میں کسی کو وہم و گمان تک نہ ہوا کہ اس کی زبان میں قوت گویائی بھی موجود ہے، یا یہ شخص ایک علامہ ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اسی بنا پر اخرس یعنی گونگے کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ ہمیشہ اشاروں سے اظہار مدعا کرتا، ہر شخص سے اس کا رابطہ مودت اور شناسائی کا یعنی محبت کا تعلق قائم تھا۔ کوئی بڑا چھوٹا ایسا نہ ہوگا جو اس کے ساتھ اشاروں کنایوں سے تھوڑی بہت مذاق کر کے تفریح تباہ نہ کر لیتا ہو۔ اتنی صبر آزما مدت گزار لینے کے بعد وہ وقت آ گیا جب وہ مہر سکوت توڑ دے اور اپنی گویائی کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر گمراہی کا سکہ بٹھا دے۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ ایک نہایت نفیس قسم کا روغن تیار کیا۔ اس روغن میں یہ خصوصیت تھی کہ اگر کوئی شخص اس روغن کو چہرے پر مل لے تو اس درجہ حسن اور تجلی پیدا ہو جاتی کہ کوئی شخص شدت انوار سے اس کے نورانی چہرے کو دیکھ بھی نہ سکے۔ اس طرح سے اس نے اس خاص قسم کی 2 رنگدار موم بتیاں بھی تیار کر لیں۔ اس کے بعد ایک رات جب کہ تمام لوگ سو رہے تھے، اس نے وہ روغن اپنے چہرے پر ملا اور شمع جلا کر سامنے رکھ دی۔ ان کی روشنی میں چہرے میں ایسی رعنائی اور چمک دمک اور خوبصورتی پیدا ہوئی کہ آنکھیں حیران ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے اس زور سے چیخنا شروع کیا کہ مدرسہ کے تمام مکین جاگ اٹھے۔ جب لوگ اس کے پاس آئے تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گیا اور ایسی خوش الحانی اور تجویز کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھنے لگا کہ بڑے بڑے قاری بھی حیران ہو گئے۔ جب مدرسہ کے معلمین اور طلبہ نے دیکھا کہ ایک گونگا باتیں کر رہا ہے اور قوت گویائی کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور فن قرات اور تجوید کا کمال بھی اس کو حاصل ہو گیا ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ اس کا چہرہ ایسا روشن کہ نگاہ ٹھہر نہیں سکتی، تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ خصوصاً صدر مدرس تو بالکل ہی حیران ہو گئے۔ صدر مدرس صاحب جس درجہ علم و عمل اور صلاح اور تقوی میں عظیم المثال تھے، اسی قدر اہل زمانہ کی عیاریوں سے ناواقف اور نہایت ہی سادہ لوگ واقع ہوئے تھے۔ وہ بڑی خوش اعتقادی سے فرمانے لگے کہ کیا اچھا ہو کہ اگر عوائد شہر بھی خدائے قادر و توانا کے اس قدرت کے کرشمہ کو دیکھ سکیں۔ اب اہل مدرسہ نے صدر مدرس صاحب کی قیادت میں اس غرض سے شہر کا رخ کیا کہ شہر والوں کو بھی اللہ کی قدرت کا جلوہ دکھائیں۔ شہر کے دروازے پر آئے تو اس کو بند پایا، چابی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ان لوگوں پر خوش اعتقادی اور گرمجوشی کا بھوت اس درجہ سوار تھا کہ شہر کا بند دروازہ بھی، اس سنگین دیواروں بھی اس کے راستے میں حائل نہ ہو سکیں۔ کسی نہ کسی تدبیر سے شہر میں داخل ہو گئے۔ اب صدر مدرس صاحب تو آگے آگے جا رہے تھے اور دوسرے مولوی صاحبان اور ان کے شاگرد پیچھے پیچھے،
سب سے پہلے قاضی شہر کے مکان پر پہنچے۔ قاضی صاحب رات کے وقت اس غیر معمولی ازدحام اور شور و پکار کو سن کر حیران پریشان گھر سے نکلے اور ماجرا دریافت کیا۔ بدنصیبی سے قاضی صاحب بھی پیرائے حزم اور دور اندیشی سے عاری تھے، یعنی وہ اس چال کو سمجھنے سے بالکل ہی عاری اور نابلد تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب مجمع کو ساتھ لے کر جھٹ سے وزیر اعظم کے گھر پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ وزیر باتدبیر نے ان کی رام کہانی سن کر کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے، آپ لوگ جا کر اپنی اپنی جگہ آرام کریں، دن کو دیکھا جائے گا کہ ایسی بزرگ ہستی کی عظمت شان کے مطابق کیا کارروائی مناسب ہوگی۔ غرض یہ کہ شہر میں ایک ہلڑ مچ گیا۔ باوجود ظلمت شب کے لوگ جوک تر جوک چلے آ رہے تھے اور خوش اعتقادوں نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ قاضی صاحب نے چند رؤسائے شہر کو ساتھ لے کر اس بزرگ ہستی کا جمال مبارک دیکھنے کے لیے مدرسہ میں آئے، مگر دروازے کو بند پایا۔ اسحاق اندر ہی بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب نے نیچے سے پکار کر کہا کہ حضرت، آپ کو اسی خدائے ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو اس کرامت اور منصب جلیل سے نوازا ہے، ذرا دروازہ تو کھولیے اور اپنی زیارت ہمیں کروا دیجیے۔ یہ سن کر اسحاق بول اٹھا کہ اے قفل، یعنی تالے، کھل جا، اور ساتھ ہی کسی حکمت عملی سے بغیر چابی کے دروازہ کھول دیا۔ تالے کی گرنے کی آواز کو سن کر لوگوں کی خوش اعتقادی اور بھی بڑھ گئی۔ لوگ بزرگ کے روب سے حیران اور پریشان تھے۔ دروازہ کھلنے پر سب لوگ اسحاق کے روبرو نہایت مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے نہایت ہی عاجزی کے لہجے میں التماس کی کہ حضور والا، سارا شہر اس قدرت خداوندی پر حیران ہے۔ اگر حقیقت حال کا چہرہ کسی قدر بے نقاب فرمایا جائے تو بڑی نوازش ہوگی، یعنی پوری بات ہمیں بتا دی جائے۔ اسحاق جو اس وقت کا پہلے سے منتظر تھا، نہایت ہی ریاکارانہ لہجے میں بولا کہ 40 روز پیشتر ہی فیضان کے کچھ آثار نظر آنے لگے تھے۔ آخر دن بدن القائے ربانی کا سرچشمہ دل میں موجیں مارنے لگا، حتیٰ کہ آج رات خدائے قدوس نے اپنے فضل مخصوص سے اس عاجز پر علم اور عمل کی وہ راہیں کھول دی کہ مجھ سے پہلے لاکھوں لوگ اس کے خیال اور تصور سے بھی محروم رہے تھے، اور وہ اسرار اور حقائق منکشف کیے، یعنی کھول دیے، کہ جن کا زبان پر لانا مذہب طریقت میں ممنوع ہے۔ البتہ مختصر اتنا کہنے کا مجاز ہوں کہ آج رات 2 فرشتے حوض کوثر کا پانی لے کر میرے پاس آئے، مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور کہنے لگے السلام علیکم یا نبی اللہ۔ مجھے جواب میں تامل ہوا اور گھبرایا کہ واللہ عالم، یہ کیا ابتلا ہے، یعنی امتحان ہے۔ پھر ایک فرشتہ بزبان فصیح یوں بولا کہ یا نبی اللہ افتح فاک بسم اللہ الازلا، اے اللہ کے نبی بسم اللہ کہہ کر ذرا منہ کو تو کھولیے۔ میں نے منہ کھول دیا اور دل میں بسم اللہ الازلا کا ورد کرتا رہا۔ فرشتے نے ایک سفید سی چیز میرے منہ میں رکھ دی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھی، مشک سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ سرد تھی۔ اس نعمت خداوندی کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ میری زبان گویا ہو گئی اور میرے منہ سے یہ کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم بھی رسول اللہ ہو۔ میں نے کہا کہ میرے دوستو، تم یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ مجھے اس سے سخت حیرت ہے، بلکہ میں تو شرم سے ڈوبا جاتا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے کہ خدائے قدوس نے تمہیں اس قوم کے لیے نبی مبعوث کیا ہے۔ میں نے کہا کہ جناب باری میں نے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا ہے اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ کہنے لگے درست ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری بالطبع اور ذلی اور بروزی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں نے انقطاع نبوت کے بعد ذلی بروزی نبوت کا ٹھکوسلا اسی اسحاق سے اڑایا ہے، ورنہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف و صالح میں اس چیز کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امر خلافت میں جناب ہارون علیہ السلام سے، جو ایک غیر شرعی اور تابع نبی تھے، تشبیہ دے کر آئندہ کے لیے ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ اب ذلی بروزی نبوتوں کا افسانہ محض ایک شیطانی چال ہے۔ ذلی اور بروزی نبوت کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو ہم آپ کے سامنے جب مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے متعلق تفصیلی ویڈیو بنائیں گے تو اس میں ضرور پیش کریں گے۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ ذلی اور بروزی نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرے، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کہتا کہ میں مستقل صاحب شریعت اور الگ سے نبی نہیں ہوں، بلکہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
غیر شرعی تشریعی یعنی غیر تشریعی نبی ہوں، یعنی کوئی نئی نبوت اور نیا سلسلہ لے کر نہیں آیا، بلکہ نبی تو ہوں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے تابع ہو کر، یعنی دین اسلام کی از سر نو تجدید کے لیے میں آیا ہوں، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظل یعنی سایہ ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں بنا کر یہ چیزیں دھوکے میں دی جاتی ہیں، اور مرزائی قادیانی بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی اسحاق کی طرف۔ اس کے بعد اسحاق نے حاضرین سے بیان کیا کہ جب ملائکہ نے مجھے ذلی بروزی نبوت کا منصب تفویض فرمایا تو میں اپنی معذوری ظاہر کرنے لگا اور کہا، دوستو میرے لیے نبوت کا دعویٰ بہت سی مشکلات سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ بوجہ معجزہ نہ رکھنے کے کوئی شخص میری تصدیق نہیں کرے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ قادر مطلق جس نے تمہیں گونگا پیدا کر کے متکلم اور فصیح اور بلیغ بنا دیا، وہ خود لوگوں کے دلوں میں تمہاری تصدیق کا جذبہ پیدا کرے گا، یہاں تک کہ زمین و آسمان تمہاری تصدیق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے ایک ایسی خشک نبوت کے قبول کرنے سے انکار کیا اور اس بات پر مصر ہوا کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور چاہیے۔ جب میرا اصرار حد سے گزر گیا تو فرشتے کہنے لگے، اچھا معجزات بھی لیجئے، جتنی آسمانی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں تمہیں ان سب کا علم دیا گیا، مزید کئی زبانیں اور کئی قسم کے رسم الخط تمہیں عطا کیے گئے۔ اس کے بعد فرشتے کہنے لگے، قرآن پڑھو۔ میں نے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا پڑھ کر سنا دیا، انجیل پڑھوائی وہ بھی سنا دی، پھر تورات، زبور اور دوسرے آسمانی صحیفے پڑھنے کو کہا، وہ بھی سب سنا دیے۔ مگر میرے قلب پر جو ان کتب مقدسہ کا القاء ہوا تو اس میں کسی تحریف، تصحیف اور اختلاف قرات کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ جس طرح ان کی تنزیل ہوئی تھی اسی طرح یہ بے کم و کاس میرے دل پر القاء کی گئیں۔ چنانچہ فرشتوں نے فوراً اس کی تصدیق کر دی۔ ملائکہ نے صحف سماویہ کی قرات سن کر مجھ سے کہا کہ قم انذر الناس، اب کمر باندھ لو اور لوگوں کو غضب الہی سے ڈراؤ۔ یہ کہہ کر فرشتے رخصت ہو گئے اور میں جھٹ نماز اور ذکر الہی میں مصروف ہو گیا۔ آج رات سے جن انوار اور تجلیات کا میرے دل پر ہجوم ہے، زبان اس کی شرح سے بالکل قاصر ہے۔ غالباً ان انوار کے کچھ آثار میرے چہرے پر بھی نمایاں ہو گئے ہیں۔ یہ تو میری کہانی ہی تھی، اب میں تم لوگوں کو متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص خدا پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھ پر ایمان لایا اس نے فلاح اور کامیابی پائی، اور جس نے میری نبوت سے انکار کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بیکار کر دیا۔ ایسا منکر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ عوام کا معمول ہے کہ جو ہی نفس امارہ کے کسی پجاری نے اپنے دجالی تقدس کی ڈفلی بجانی شروع کی، اس کے اوپر پروانہ وار گرنے لگتے ہیں۔ اسحاق کی تقریر سن کر عوام کا پائے ایمان ڈگمگا گیا اور ہزارہا آدمی اپنے ایمان کو کھو بیٹھے۔ جن لوگوں کا دل نور ایمانی سے روشن تھا وہ بیزار ہو کر چلے گئے۔ حاملین شریعت نے گمراہوں کو بہت سمجھایا کہ اخرس دجال کذاب اور رہزن دین و ایمان ہے، لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں ذرا بھی فرق نہ آیا، بلکہ جو علماء حق انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے ان کا جنون اور خوش اعتقادی اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ آخر صف کی قوت اور جمعیت یہاں تک ترقی کر گئی کہ اس کے دل میں ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی۔ چنانچہ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے عمال کو مقہور اور مغلوب کر کے بصرہ، عمان اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بڑے بڑے مارکے ہوئے۔ آخر خلافت کی فوجوں نے کامیابی حاصل کی اور اسحاق مارا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے پیروکار اب تک عمان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری واقعات ہم نے آپ کے سامنے کتاب الازکیاء ابن جوزی سے اور کتاب المختار اور کشف الاسرار علامہ عبد الرحمن ابن ابی بکر الدمشقی رحمہ اللہ کی کتابوں سے پیش کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جھوٹی نبوت کے دعوے دار لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا کرتب اور شعبدے دکھاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اسحاق اخرس کی کہانی سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور دجالوں اور کذابوں کے دام تدبیر کو سمجھنے میں اس سے آپ کو بہت سی مدد ملے گی، اور آپ کسی بھی جھوٹے شعبدہ باز اور کسی بھی ڈھکوسلے باز کی شعبدہ بازیوں اور کرتب دکھانے سے کبھی متاثر نہیں ہوں گے۔ اپنا ایمان کامل رکھیے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب جو بھی آپ کے بعد جس طرح کی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے، صاحب استدراج ہو سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول اور اللہ کا برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں،
اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ بھی کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔